اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھو. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی. حضرات قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور آج جس کے سلسلے میں یہ دوسری گفتگو ہے وہ آیت ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں اس عالم میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نماز پڑھنے والا طبقہ اور ہے، نماز کو قائم کرنے والا طبقہ اور ہے. اب کیونکہ مجلسیں ہی 5 لوگوں میں ہو رہی ہیں اور اپنے طور پہ کوششیں جاری ہیں اور اپنی اوقات بھر ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، جو سید الشہداء کو قبول ہوگا وہ ہوگا. اور جس حد تک کے بھی کوشش کی جا رہی ہے یہ میں آپ لوگوں کو نہیں سنا رہا ہوں، 5 آدمیوں میں بیٹھ کے کیا فائدہ گفتگو کرنے سے، یہ تو میں ان لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ جو بذریعہ ٹیلی ویژن اور یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں جتنی بھی ممکن ہو رہی ہے کوشش وہ کی جا رہی ہے. البتہ کوئی چھچورا پنا اور کوئی اشتہار نہیں کیا جا رہا ہے کہ صاحب کسی کا نام لیا جائے ممبر سے کہ میری فلاں سے بات ہو گئی اور میری فلاں سے بات ہو گئی. بس یہ کہ سب سے بڑی طاقت جو ہم لوگوں کے پاس ہے، سب سے بڑی طاقت جو شیعہ مذہب کے پاس ہے وہ طاقت ہے کہ جو خود رسول کے پاس تھی. اور وہ رسول کے پاس جو طاقت تھی وہ ایسی طاقت تھی کہ ایک مرتبہ رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میری طبیعت خراب ہے. یہ کرونا کا زمانہ ہے، ہر آدمی جو ہے کسی کو نزلہ و بخار بھی ہو جائے تو لوگ گھبرا رہے ہیں. ایک طاقت وہ ہوتی ہے، دیکھیں 2 طرح کے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے. ایک وہ ہوتے ہیں جو سیکیورٹی لے کے چلتے ہیں اور اتراتے ہیں، چھچورا پنا کرتے ہیں. تو ایک وہ ہے کہ جو سیکیورٹی لے کے گھومتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا طواف آیا تطہیر کرتی ہے. جو دنیا کی حکومتوں میں جو اس طرح سے رہتے ہیں ان کو یہ ہے کہ بھئی ہمیں کچھ مل جائے گا تو ہمیں لوگ جو ہے وہ VIP سمجھیں گے. ہم تو ان سے توسل کیے ہیں کہ جن کا نام لے کر رسول دعا کر رہے ہیں کہ جب وہ شخص آیا اس نے آ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں بیمار ہوں، میرے حق میں دعا کیجیے. تو اب پیغمبر نے حق میں جو دعا کی اس آنے والے کے، وہ آنے والا صحابی تھا. دیکھیے صحابی کے حق میں پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اس کے معنی ہے کیا کہ صحابی بڑا محترم ہوتا ہے اور ہم صحابیوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ کس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں پیغمبر. فرمانے لگے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے پروردگار یہ جو آیا ہے فلاں پر رحم کر، تجھے علی کا واسطہ. تو واسطہ کون بنا، وسیلہ کون بنا؟ یہ وسیلے کے منکر بھی سن لیں کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہم ارحم علی فلان بحق علی. ایک دن ہو گیا کمال، ایک دن خود امیر المومنین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میری آنکھوں میں کچھ تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے، میرے حق میں دعا کیجیے. اب دعا کا انداز عجیب تھا، اسلوب بدلا ہوا تھا، طریقہ بدلا ہوا تھا. کہنے لگے پروردگار اللہم ارحم علی علی بحق علی، پروردگار تو علی پر رحم کر، تجھے علی کا واسطہ. اب دیکھیں بزم میں بیٹھنے والے جو ہوتے ہیں، بزم میں بیٹھنے والے، میں ایک مثال دے دوں. یہ اشرف صاحب بیٹھے ہیں، یہ شمس صاحب بیٹھے ہیں، یہ حیدر رضا صاحب بیٹھے ہیں، یہ جناب فرید مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، یہ عباس میاں بیٹھے ہیں. ان سب کو میں جانتا ہوں. تو میں جس کو بھی شریک راز سمجھوں گا اس سے میں کوئی بات بڑی خاموشی سے کہوں گا. اگر مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ یہ بات مجمع عام میں کہنے والی نہیں ہے
تو دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک وہ کہ جو رسول کے شریک راز تھے، انداز بدل کے کہہ دوں وہ کہ جن کا ہاضمہ درست تھا، جو اس طرح کے نہیں تھے کہ پیغمبر کی بزم میں کچھ کہتے تھے۔ دیکھیں منافقین ہر زمانے میں ماشاءاللہ اتنے رہے کہ ایک آدھ آیت نہیں آئی بلکہ سورہ منافقون نازل ہوا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب وہ جو اس طرح کے لوگ تھے کہ جو رسول کی بزم میں بھی بیٹھتے تھے مگر تھے منافق۔ منافق تو کہتے ہی اسے ہیں کہ مثلاً وہ آئے یہاں بیٹھے اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے کہے کہ ارے ہم تو گئے تھے ذرا سا چغل خوری کرنے۔ یہ زنانے مزاج ہر زمانے میں بعض لوگوں کے رہے ہیں۔ زنانے مزاج میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جیسے جنگ احد ہو رہی ہے، اب جنگ احد میں دیکھیے پیغمبر پوزیشن کیا ہے جنگ احد کی کہ مدینے سے باہر پیغمبر نے جنگ لڑنا شروع کی، احد کا میدان ہے، وہ آئے تھے لشکر لے کر، پیغمبر نہیں گئے، یعنی ڈیفینسو لڑائی ہے، آفینسو نہیں ہے۔ اب جب پیغمبر گئے تو پیغمبر نے 50 صحابیوں کا ایک جتھا ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا، احد کا پہاڑ تھا، 50 لوگوں کو کھڑا کیا کہ بھئی یہاں سے ہلنا نہیں۔ اب یہی مسئلہ ہوتا تھا، پیغمبر کہتے تھے ہلنا نہیں، وہ ہلتے تھے۔ یعنی پیغمبر جس سے کہہ رہے ہیں استقامت رہے، اسی کے قدموں میں جنبش آ رہی ہے۔ پیغمبر جس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں مضبوط رہنا، وہی کھسکا جا رہا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا نہ ہلنا، اب وہ ہل گئے۔ چلیے خیر کوئی بات نہیں، کوئی وجہ ہوگی ہلنے کی۔ ادھر سے جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ اچھا میں نے یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس زمانے میں وہ کافر تھے جب حملہ کیا ہے۔ اب ان کے نام سے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑی بڑی شاہراہیں ہیں۔ اب میں کہوں اس زمانے کی ان کی بات اگر کریدوں گا تو لوگ کہیں گے لو انہوں نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ 7 پشتوں میں کافر رہے، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب کسی کو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، بھئی ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں وہ کافر تھے۔ اب تو جائیے تو اب آپ پتہ چلا سعودی عرب میں جو ہے وہ آپ نے جیسے ہی یو ٹرن لیا تو لکھا ہے شارع خالد بن ولید، تو اب ان کے نام کی سڑک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھائی اس زمانے میں رسول کے چچا کو مارنے والے، وہی وہ ہندہ جگر خارا، اس کا شوہر رجسٹرڈ کافر، نجیب الطرفین کافر، تبلے بجا بجا کے جنہوں نے چندہ کیا تھا۔ بھیا چندے سے سب کچھ بنا سکتے ہو، چندے سے شجرہ نہیں بنا پاؤ گے۔ سب کچھ بن جائے گا، بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ سوچیں کہ بھئی ان کا تو جاہ و حشم ہے، ماشاءاللہ 7 محلے کی بلڈنگ کھڑی ہے، لیکن اب آپ نے ٹٹولنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ صاحب ماضی بہت شرمندہ ہے۔ دیکھیے نودولتیہ اور ہوتا ہے، نودولتیہ میں چھچورا پنا ہوتا ہے، اور ایک خاندانی رئیس ہوتا ہے، وہ کسی کے شعر بھی ہے۔ وہ مجھے یاد آ گیا، میں عرض کر دوں کہ ذرا سا امت قدرت نے کیا نوازا، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ تو دولتیے کا لہجہ جو ہے وہ عجیب ہوتا ہے۔ وہ احد کے میدان میں خالد ابن ولید نے حملہ کر دیا۔ اب جو ہوا وہ ہوا، مجھے جنگ احد نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں سے ایک جب خبر یہ پھیلی کہ رسول خدا شہید ہو گئے تو ایک صاحب بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، ادھر سے ایک خاتون، یہ آپ غور کیجئے کہ ایک عورت جنگ کے میدان کی طرف جا رہی ہے اور وہاں سے مرد بھاگ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا جو میں نے کہا نا زنانہ مزاج، کہ بیٹھے ہیں بزم رسول میں اور باتیں کیا کر رہے ہیں۔ قرآن نے سٹیمپ لگا دیا کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نشہد انک رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق اڑانے گئے تھے۔ یہ کیا مذاق اڑائیں گے، قدرت ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کچھ لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں، بہرحال یہ انہی میں سے ہوں گے۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ اب اس خاتون نے پوچھا کہ رسول خدا خیریت سے؟ کہا مجھے ان کا نہیں پتا، لیکن تمہارا شوہر مارا گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے متعلق سوال نہیں کر رہی ہوں، میں پوچھ رہی ہوں رسول خدا خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ دوسرا آیا، دوسرا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اب 2 بھاگتے ہوئے آ رہی ہیں۔ ایک تو بھاگتے ہوئے آیا، اس نے کہا شوہر مارے گئے۔
دوسرا بھاگتا ہوا آ رہا ہے, اس نے کہا یہ بتاؤ رسول خدا خیریت سے ہیں؟ کہا ان کا نہیں معلوم, تمہارے بابا مارے گئے. اب وہ کہہ رہے سوچئے, شوہر کی خبر ملی ہے, دوسرے آدمی نے آنے والے نے, دوسرا راوی جو ہے اس نے خبر دی کہ مجھے رسول خدا کا نہیں معلوم مگر تمہارے بابا مارے گئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں, میں سیدہ کے بابا کے بارے میں بات کر رہی ہوں, تم مجھے ان کی خبر دو. اب تیسرا بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس سے پوچھا کہ بھئی رسول خدا خیریت سے؟ کہا مجھے نہیں معلوم, تمہارا بیٹا مارا گیا. جب میں میدان جنگ سے نکلا تو مجھے رسول کی خبر نہیں ہے مگر میں نے تمہارے بیٹے کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب دیکھیے, مرد بھاگ رہے ہیں, عورت میدان کی طرف بڑھ رہی ہے, اور وہ جب وہاں پہنچی تو اس نے کہا کہ میں نے میدان جنگ میں صرف 2 لوگوں کو دیکھا, اور وہ 2 لوگ کون تھے؟ کیا کہا؟ یا مصطفیٰ تھا یا مرتضیٰ تھا. اس کے علاوہ جنگ کے میدان میں کوئی اور نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی اور نظر آ رہا ہوتا تو جنگ احد میں جب جبرائیل, دیکھیے عالم کیا ہے کہ تلوار سے جب چلائی ہے مولا علی نے تو تلوار ٹیڑھی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ بنی ہوئی تھی یہاں کی, ہاتھ تھا وہاں کا, مس میچ ہو گیا تھا نا. 9 مرتبہ تلوار ٹیڑھی ہوئی ہے, 9 مرتبہ. تاریخ گواہ 9 مرتبہ جنگ احد کے میدان میں تلوار ٹیڑھی ہوئی, اور امیر المومنین نے گھٹنے پہ رکھ کے تلوار کو سیدھا کیا, اور 10ویں مرتبہ میں تلوار ٹوٹ گئی, 2 ٹکڑے ہو گئی تلوار, اور ٹوٹے ہوئے دونوں ٹکڑے لے کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیے. کہا اللہ کے رسول قیامت کے دن گواہ رہنا, ہاتھ نہیں ٹوٹا, تلوار ٹوٹی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں, جب تلوار ٹوٹ گئی, اب دیکھیے ناصر ادھر سے آیا ہے, ادھر سے نہ آتا تو اپنے گھر میں پیدا ہوتا, کعبے میں نہ پیدا ہوتا. ادھر سے جب ناصر آیا ہے تو تلوار بھی ادھر سے آئے تاکہ میچ صحیح ہو جائے. اب جو جبرائیل چلے, میں نے جو عرض کیا تھا کل کہ یہ خاندان عجیب خاندان ہے, انگوٹھی دیتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے, وہ جس کی تلاوت سرنامہ کلام میں کی گئی ہے کہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یعنی رکوع بھی ہو رہا ہے, زکات بھی رہ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تینوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں. انگوٹھی دیں تو آیت نازل ہو, روٹیاں دیں تو پورے کا پورا سورہ نازل ہو. تلوار ٹوٹ جائے ان کی تو وہاں سے فرشتہ چلے, اور فرشتہ بھی کوئی ایرے غیرہ نہیں, سید الملائکہ. اور اب جو چلا تو نعرے لگاتا ہوا چلا, وہ کہ جن کو نعرے بہت برے لگتے ہیں وہ بھی سنیں, وہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے چھتیں اڑی جا رہی ہیں, وہ جن کو نعروں سے بہت اختلاج ہوتا ہے وہ بھی سنیں. جبرائیل آئے ہیں تو یا آیتیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں یا علی علی کے نعرے لگاتے ہوئے آئے ہیں. اب جو آئے تو کہتے ہوئے آئے لا فتح الا علی. دیکھیے 2 ہی لا دکھائی دیتے, یا لا الہ الا اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں, لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. یہ لیجئے, اب تلوار بھی ادھر ہی کی آ گئی اور ہاتھ بھی ادھر ہی کا آ گیا. اب منظر کیا ہوگا؟ وہ جتنے لوگ تھے وہ بیچارے کافر جو سمجھ رہے تھے صحابہ بھاگ گئے. ارے بھائی جن کا کام بھاگنا, ہو سکتا ہے کوئی کام ہو. آپ تو ہر ایک کو بدنام کرنے کے لیے تعصب میں, رافضی پنے میں, ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام آ گیا ہو. بھائی اور بھی کام ہوتے ہیں ضروری. سورہ جمعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے, سورہ جمعہ جو نماز جمعہ میں پڑھا جاتا ہے اور بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ صحابی یہ کرتے تھے. اچھا میں صحابی نہ کہوں اس لیے کہ ہمارا سلام ہو سلمان ہو ابو ذر و مقداد پہ, کیوں غلط فہمیاں ہو, کیوں غلط فہمیاں ہو. بھائی مالک اشتر جیسے لوگ کہاں ملیں گے؟ بھائی ایسے بھی تو ناصر ہیں کہ بھائی سید الشہداء کا جملہ ہم دہراتے ہیں کہ نہیں دہراتے ہیں کہ جیسے ساتھی مجھے ملے, یعنی حسین نے بتا دیا کہ میرے ساتھی افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ کام انسان کو بڑا بناتا ہے, نام بڑا نہیں بناتا. نام وام سے کوئی بڑا نہیں بنتا کہ ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. پھر وہی بات چلی جائے گی کہ قاتل ملے تو ہمیں آدم کے گھر سے ملے, ہم کسی اور کا کیا اعتبار کریں. قاتل بھی وہی ہیں, باغی بھی وہی ہیں. وہ نوح کا بیٹا تھا جو بات کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. ارے جب اس کو ڈبو دیا, جب نوح کا بیٹا غرق آب ہو گیا, تو بھائی کوئی اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو کہیں کا سردار نہ سمجھے. یہ دیکھیے کہ کس کے مقابلے میں آپ چلے جا رہے ہیں. سفینے کے خلاف کوئی آ کے کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد ہم سے یہ کہے کہ ہم ابن فلاں ہیں, تو بھائی تم ابن فلاں ہو چاہے بنت فلاں ہو.
یہ سمجھ لیے، نہ ابنیت کام آئے گی، نہ یہ کہ بنت فلاں ہیں اور سبت فلاں ہیں اور حفید فلاں ہیں، یہ سب نہیں چلتا ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. دیکھیے کل کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں. قرآن نے گواہی دے دی، ماشاءاللہ لوگ بیٹھتے تھے قریب قریب. قرآن نے کہا کہ بھئی دھوس بھی جماتے تھے. میں ہوں گے مزاج عجیب و غریب ہیں، دھوس بھی جما رہے ہیں. رسول سے آ کے ایسے لوگ تھے ماشاءاللہ. بھئی یہ تاریخ ہے تو اب تو یہ بتانا پڑے گی. اور تاریخ جو ہے وہ نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ ہندو ہوتی ہے، نہ مسلمان. ہسٹری ہے. اب ہو سکتا ہے میری ہسٹری خراب ہو، میرا ریکارڈ خراب ہو، تو میں اس کو بدل تو سکتا نہیں. ہو سکتا ہے کہ میں بعد میں مدذ اللہ العلی ہو جاؤں، لیکن میں اپنی تاریخ تو بدل نہیں پاؤں گا. تو تاریخ میری کیا ہے؟ میری تاریخ خراب ہے. ایسے ہی کچھ لوگوں کی ٹریک ریکارڈ خراب تھا، ہسٹری خراب تھی، ماضی خراب تھا. ان کا ماضی یہ تھا. اب جب اسلام کا غلبہ دھیرے دھیرے ہونے لگا تو دھونس جمانے لگے. ارے ہم ساتھ نہ دیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. ہم نے ساتھ دیا ہے، ہمارا قبیلہ ہے، اور اگر ہم ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. دیکھیں یہ کسی چیف منسٹر سے یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں، رسول خدا سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں تو قرآن نے آیت نازل ہو گئی کہ میرے حبیب کہ اگر یہ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین. اے میرے حبیب اگر یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جانے کی بات کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک قوم کو وکیل بنا دیا ہے، وہ کہ جو ولایت عظمیٰ پہ فائز ہے، وہ جس کو ہم نے ولایت دی ہے. لقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین. اور اس کی صفت دیکھیے، مومن جو ہے مسلمان وہ کافر ہو سکتا ہے. بھائی آج میں مسلمان ہوں، آج کی تاریخ تک کے ہوں، کل کا پتہ نہیں. کل ہو سکتا ہے میں کوئی بے تکی حرکت کروں، 1 منٹ میں اسلام سے خارج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. تو مومن انسان آج جو متقی ہے کل وہ کافر ہو سکتا ہے. لیکن قرآن نے جس قوم کی صفت بیان کی ہے اس کی صفت کیا بیان کی ہے؟ لیسوا بہا کافرین. وہ قوم کبھی کافر نہیں ہوگی. یعنی نہ آج کافر ہے، نہ کل کافر ہے، نہ ماضی کافر، نہ حال کافر، نہ آئندہ کبھی کافر ہوں گے. اب اس قوم کے حوالے کر دیے پیغمبر کی حفاظت اور وکالت، تو اب سب چھوڑ کے چلے جائیں، تلوار ٹوٹ جائے. اب پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ کے یا علی جب یہ سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ بھائی دیکھیں میں نے کہا کہ اشرف صاحب جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ یہ تو اپنے آپ ہی بتا رہا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی ہے نہیں. جب میں ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں تو کوئی اور ہوتا تو اس کا نام بھی آ جاتا. یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو کیا جملہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو چھوڑ کے کافر ہو جاتا؟ دیکھیے یہ فتویٰ نہیں ہے، امام فتوے نہیں دیتا، امام حکم بیان کرتا ہے. حکم امام نے حکم کلی حکم جو ہے نا کہ جس نے رسول کو چھوڑا، اب یہ کوئی سفینہ نہیں ہے، جس نے بھی رسول کو چھوڑا وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا. بھائی سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ بھائی علی کیسے چلے جائیں؟ علی تو اصل اسلام ہے، کل ایمان کہہ کے انہی کو تو بھیجا تھا. اب دیکھیے تلوار اٹھائی وہ کہ جو وہاں سے نازل ہوئی تھی، اور علی کیا کر رہے ہیں؟ دھیرے دھیرے جب ظاہر ہے کہ جب سب بھاگ جائیں گے، جتنے امتی تھے سب بھاگ گئے، تو اب وہ کافروں کا جو حلقہ رسول پر تنگ ہونے لگا تھا، دھیرے دھیرے علی نے پیغمبر کا طواف شروع کیا. گھوڑے پہ بیٹھے، ہاتھ میں ذوالفقار ہیں اور طواف کر رہے ہیں. کس کا؟ رسول خدا کا. اور تلوار چل رہی ہے، سر اڑ رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ حلقہ بڑا ہوتا گیا، دھیرے دھیرے اور بڑا ہوتا گیا، دھیرے دھیرے اور بڑا ہوتا گیا. جب 7 طواف مکمل ہوئے تو علی فاتح خیبر و فاتح احد بن گئے. جیسے ہی 7 طواف مکمل ہوئے، علی طواف کر رہے ہیں کس کا؟ کہ جو واقعی کعبہ ہے. 7واں طواف مکمل ہوا، پتہ چلا جتنے بھی تھے سب پیارے ہو گئے. اور جب مال غنیمت کی نوبت آئی تب تو ماشاءاللہ یہ پرانا دستور ہے، اس میں کسی کے برا ماننے کی بھی بات نہیں ہے کہ بھائی جب بٹنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو اب تو مال و دولت پیغمبر بانٹ رہے ہیں. لوڑنے بھیڑنے کا کام ذرا سا جو قاعدے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور جو وی آئی پی کلچر کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے. جنگ احد میں شہید کون ہوا؟
یہ دیکھیں مسلمانوں کا تو کوئی نقصان ہوا نہیں ہے. نقصان ہوا ہوتا کوئی کہیں مرا ہوتا اللہ نہ کرے, اور بہت اچھا ہے کہ نہیں کوئی مرا, جنگ ونگ میں کوئی مر جاتا تو مسلمان تو قیامت کر دیتے. کسی نے جب کچھ نہیں کیا ہے تب تو ماشاء اللہ کیا کیا ہو رہا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی شہید ہو جاتا تو شہدائے اسلام کے جو جلسے ہوتے اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو رہا ہوتا, اس میں اپنے شہداء کے نام لکھ دیے جاتے, بڑے بڑے نام, شریک سب ہوتے تھے, شریک سب ہوتے تھے, جنگ میں بھاگ سب لیتے تھے. بھاگ جیسے ہندی والا بھاگ ہوتا ہے اس کے معنی ہے شرکت, اور ایک وہ بھاگ ہوتا ہے کہ جو بھاگ لیتے تھے, وہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کیا ہوتا ہے. کون شہید ہوا؟ جناب حمزہ شہید ہوئے جو اپنے زمانے کے سید الشہداء کہلاتے ہیں, اور پیغمبر نے ان کے جنازے پہ ماتم بھی کیا, ان کی لاش پہ گریہ بھی کیا. اور جب مدینے میں شہداء کے جنازے آئے تو سب اپنے اپنے شہیدوں پر رو رہے تھے. یہ وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو بالکل انڈسپیوٹڈ ہے, جن کو برادران اہل سنت نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ جو لکھا ہے وہ خود نہیں پڑھا ہے. یہ ایک مسئلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ جو لکھ دیا ہے اب وہ ٹھیک ہے, لکھ کے کوئی مر کے چلے گئے, اب وہ پڑھنے والے نہ پڑھیں تو کوئی کیا کرے. انہوں نے لکھا کہ جب پیغمبر واپس آئے تو پیغمبر نے کہا کہ سب اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہے ہیں, مگر ہائے میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں. تو سب سے پہلے کس کا ماتم ہوا مدینے میں؟ جناب حمزہ کا. یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ آپ اگر غور کریں, بس ہر ایک کو اپنے اپنے مرنے والے پہ رونے کا تو حق ہے نا, لیکن پیغمبر یہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا جو طریقہ ہے کہ ہمارے گھر میں خدا نخواستہ 1000 قرآن درمیان اگر کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو ہم کس کی خوشی کو اس پر مقدم کرتے ہیں اور کس کے غم کو مقدم کرتے ہیں؟ آل محمد کی خوشی میں خوشی, آل محمد کے غم میں غم. یہ ہمارا دستور ہے اور یہ ہماری روایت نہیں ہے, یہ طریقہ ہم نے سیکھا ہے پیغمبر سے. سب اپنے شہیدوں پر جب مکے میں رو رہے, مدینے میں رو رہے تھے تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اما للحمزہ لا بواکی لہو, کہ میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں. سب سے پہلے لوگوں نے رسول خدا کی خدمت میں آ کے جناب حمزہ کی تعزیت ادا کی, اور سب سے پہلے جناب حمزہ پر گریہ ہوا ہے. یعنی مقدم کس کے غم کو کیا گیا؟ رسول کے غم کو. پہلے ہوگا رسول کا غم, بعد میں ہوگا اپنوں کا غم. اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جب امیر شام نے امیر المومنین کو خط لکھا تھا تو کیا لکھا تھا کہ یا علی جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں. سبحان اللہ, وہی عقیدہ آ گیا ہے کچھ لوگوں میں, یہ بھی شہزادے وہ بھی شہزادے. یعنی جو دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں یہ عجیب و غریب ہوتے ہیں, یہ بھی رضی اللہ ہیں, بھائی علی بھی رضی اللہ ہو گئے وہ بھی رضی اللہ ہو. اب تو امیر المومنین نے خط کا جواب کیا دیا؟ منا اسد اللہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. نہج البلاغہ سے زیادہ مستند ترین کتاب ہمارے مذہب میں نہیں ہے. یہ ہمارے مذہب میں کوئی بھی کتاب اتنی اوتھینٹک نہیں ہے کہ آنکھ بند کر دی جائے, لیکن نہج البلاغہ وہ کتاب ہے. دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ کلام کو پہچان کے, ایک ہوتی ہے روایت, ایک ہے درایت. آپ کلام کو پہچان کے اندازہ لگا لیں گے کہ کس کا ہے. علی کے کلام میں اور غیر علی کے کلام میں وہی فرق ہے. اب میں کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ گویا کوئی کہے کہ صاحب غلو کر دیا, حالانکہ غلو کا لفظ بھی اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہر ایک پہ چپکا دیا جاتا ہے. غلو اس مقام کو کہتے ہیں جہاں انسان کو مکمل معرفت کسی کی ہو جائے, کسی کی مکمل معرفت ہو جائے کہ اس کی حد یہ ہے, اور اس حد کو پہچان کر جب یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے اس حد کو عبور کر لیا, تب ہوتا ہے غلو. اور ایسا کون ہے کہ جو علی کی حد بتا پائے؟ ایسا کون ہے دنیا میں کہ جو علی کی حد بتا پائے؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی تم کو سوائے میرے اور خدا کے کسی نے نہیں پہچانا. کیا خط کا جواب لکھا امیر المومنین نے؟ کہ تم ہم کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو. ہم, تم اور ہم. امیر شام کا یہ خیال ہے کہ جو آپ ہیں وہ ہم ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, اور یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں اور ہم کون ہیں. خط کا جواب امیر المومنین نے لکھا. اب یہ کوئی
یہ کوئی تبرہ نہیں ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں. یہ جہالت جو ہے کہ دیکھیے یہ کیا کہہ دیا اجی نہج البلاغہ ہے، اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین حق بیان کر رہے ہیں. خط جس کو سید رضی نے نقل کیا نہج البلاغہ میں، فرمایا منا اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف. دیکھو تم ہم کو اپنے جیسا کہاں کہنے لگے، ہم میں شیر خدا جناب حمزہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں، اور جھوٹی قسمیں کھانے والے تم میں. منا سیدہ شبابی اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں، وَمِنْكُمْ سَبِيَّةُ النَّارِ، جہنمی اولادیں تم میں. منا سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء العالمین ہم میں، وَمِنْكُمْ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ ابو لہب کی بیوی. غور کر رہے ہیں، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ارے حضور والا اپنا شجرہ دیکھیے. اسی جنگ احد میں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، کافروں نے بھی کبھی کبھی ایسے اگزامپل سیٹ کر دیے کہ منہ چھپانے کا دل چاہتا ہے. تو 3 لوگ نکل گیا ہے. اچھا میں ان تینوں کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں سے 2 آج کی تاریخ تک کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا تو رضی اللہ کیا ہوتے. غور فرما رہے ہیں، بہت پہلے ہوئی ہے جنگ احد. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو میدان میں نکل کے ہمارے مقابلے میں آئے ہو کون؟ انہوں نے کہا ہم فلاں ابن فلاں ابن فلاں. بھائی یہ عرب کا طریقہ ہے، آج بھی اور ہر زمانے میں رہا. بھائی ہم بھی خطبہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مکی المدنی العربی. تو یہ مکی ہونا، مدنی ہونا، نجفی ہونا، غور کر رہے ہیں، یہ اگر شرف نہ ہوتا تو بیانی کیوں کیا جاتا؟ بھائی انسان اپنے نام کے آگے جو نجفی لکھ رہا ہے یا مدنی لکھ رہا ہے یا مشہدی لکھ رہا ہے، یہ اگر شرف نہ ہوتا، بھائی کوئی خدا نہ خواستہ ہم بغدادی تو ہے نہیں. غور کر رہے ہیں بھائی، کوئی یہ تو ہے نہیں خدا نہ خواستہ. تو جب باعزت ہیں تو بیان کریں گے. اب جس کے مقدر میں عزت ہی نہ، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ ان کا ہم فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. کہا ایسا ہے تم واپس جاؤ. ہمارا جنگ ہو رہی ہے یا رشتہ طے ہو رہا ہے؟ تم واپس جاؤ، میرے غیروں سے نہیں لڑتے. اجی یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب وہ منہ لٹکائے ہوئے واپس آئے. اللہ کے رسول یہ جو کافر ہیں ادبا شیبہ ولید اور پتہ نہیں کون کون اترائے پھر رہے ہیں، وہ کہے میرے غیروں سے نہیں لڑیں گے، واپس جاؤ. رسول نے کہا سنو اب کیا کیا جائے؟ اب کیا؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا جا کے قتل کر دو، پیغمبر نے بھی بدل دیا. اب وہی جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ چندے سے شجرہ تو بنے گا نہیں. پیغمبر نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں لڑنا چاہتے تو ٹھیک ہے تم جاؤ. اب تم کون ہے؟ یہ 3 کون ہے اب جو جا رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ وہی نہج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں اذا احمر الباس و احجم الباس فقدم اہل بیتہ. اب پیغمبر کا طریقہ کیا تھا کہ جب جنگ کی ہولناکیاں بڑکتی تھیں اپنے اہل بیت کو آگے کر دیتے تھے. اب جو بھیجا انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. انہوں نے کہا ہاں اب کوئی آیا ہے. یعنی جنگ بھی ہو رہی ہے تو شجرے دیکھ کے ہو رہی ہے. اچھا یہ بات میں نے پڑھی کیوں؟ یہ بات میں نے پڑھی اس لیے کہ جو ادبا شیبہ ولید کا مقابلہ نہ کر پائے تم انہیں علی کے مقابلے میں نہ لے آنا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جو کسی کا مقابلہ نہ کر پائے آپ اس کو لے آئے کس کے مقابلے میں؟ ولی اللہ کے مقابلے میں، جن سے ادبا اور شیبہ اور ولید لڑنے کو تیار نہیں ہے، جن سے ابو سفیان جیسا لڑنے کو تیار نہیں. اب وہی والی بات ہے کہ بعد میں ماشاءاللہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں تو ہم جو ہے وہ حالات کے تحت اپنے عقائد بدلتے نہیں ہیں. دیکھیے شیعہ مذہب میں بہت سے لوگ ماشاءاللہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جاہل ہیں، لیکن وہ جہالت کی باتیں کرتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے ہونا اور ہے اور پڑھی لکھی باتیں کرنا اور ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو وہ قاعدے کی باتیں بھی کرے.
بہت سے قابل ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایسے بیتکی باتیں لکھ دیں یا کہہ دیں، غلطی میں کہیں ہو یا آمدن کہیں ہو۔ اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ اب وہی والی بات ہے کہ اب جب لکھ دیں تو میں کیسے پیچھے ہٹوں، اور جہاں بقراتیت آ جاتی ہے وہاں پہ معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ آپ سے کوئی بات غلط اگر ہو گئی، کوئی شعر غلط میں نے پڑھ دیا، کوئی بات میں نے غلط کہہ دی، اور میں اس کے بعد بقراتیت پہ آ گیا کہ صاحب اب تو کہہ دیا ہے اور میں تعویلیں کر رہا ہوں، تو بھی وہی والی بات ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر بھی جھوٹ سچ نہیں ہوتا۔ تو قابل لوگ اور ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب آدم علیہ السلام کا پیکر بن رہا ہے تو کیا کہا کہ اس کو کیوں نہیں سجدہ کرتے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب لکھا تو ہے ہاتھ، بما خلقت بیدی۔ اب ہم کہیں کہ صاحب جب ہاتھ لکھا ہے تو آپ ہاتھ کیوں نہیں کہہ رہے؟ ایک صاحب کی بقراتیت یہاں پہ پہنچی کہ وہ لکھا ہے کہ آدم نے گناہ کیا، تو آپ کہہ کیوں نہیں رہے؟ صاحب کون سی بات ہے؟ کہ قرآن میں تو اللہ کے ہاتھ بھی لکھے ہیں، مگر یہ تو سمجھیے کہ ہاتھ استعارہ ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جس کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے شانے بھی ہوتے ہیں، اس کا جسم بھی ہوتا ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ اسی لیے کسی کو اپنے ہاتھ بتا دیا، کسی کو اپنی جبین بتا دیا، کسی کو اپنی لسان بتا دیا، وہ نہیں ہے۔ وہ تم آل محمد کو دیکھتے جاؤ اور خدا کو سمجھتے جاؤ، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، اور حسین کچھ پیغام دے رہے ہیں۔ شاعر فکر جناب کاظم جرولی صاحب کے 2 مصرے آپ کو سناؤں۔ کیا فرمایا انہوں نے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ دیکھیے ہم بڑے ہی محدود اور صرف 5 لوگوں میں یہ مجلس ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ کم سے کم ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم رو رہے ہیں، لیکن جو وارث تھے غم کے ان کو رونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ حسین جب مدینہ چھوڑنے لگے تو اپنی نانی جناب ام سلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے نانی خدا حافظ۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے نبی کا نواسا قبر رسول سے رخصت ہوا، قبر حسن سے رخصت ہوئے، ماں کی مزار پہ گئے، اس کے بعد اب آئے ہیں نانی ام سلمہ سے ملنے اور آ کے کہنے لگے نانی خدا حافظ ہم جا رہے ہیں، اب نانی ہم نہ آئیں گے۔ کہا میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی ام سلمہ عراق۔ بس رو کے کہنے لگی میرے لال عراق کا نام نہ لو، میرے لال تم کہیں جاؤ مگر عراق نہ جاؤ۔ کہا نانی کیا ہوا؟ کہا میرے لال تمہارے بچپن کی بات ہے کہ ایک مرتبہ تم چھوٹے سے تھے اور تمہارے رسول گھر میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے ام سلمہ یہ میں حجرے میں جا رہا ہوں ام سلمہ، آج اگر کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو کہہ دینا کہ آج رسول کی طبیعت کچھ ناساز ہے، آج رسول کسی سے ملیں گے نہیں۔ یہ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول حجرے میں گئے، میں نے دروازہ بند کر دیا، میرے لال کوئی بھی آتا تھا میں اس سے یہی کہہ دیتی تھی کہ آج اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، آج رسول خدا کی طبیعت ناساز ہے۔ اے میرے لال آپ کا بچپن تھا، اتنے میں کھیلتے ہوئے آپ آ گئے اور آپ نے کہا نانی ام سلمہ مجھے نانا سے ملنا ہے، میں نے وہی بات آپ سے کہہ دی میرے لال، میں نے کہا میرے لال حسین آج آپ کے نانا کسی سے ملیں گے نہیں۔ بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے رو کے یہ کہا کہ نانی ام سلمہ میرے نانا سے یہ کہہ دینا کہ یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے۔ اور میرے لال روتے ہوئے آپ گئے، آپ کے رونے کی آواز آپ کے نانا نے سن لی۔ ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا اور مجھ سے کہنے لگے ام سلمہ تم نے غضب کر دیا۔ اے ام سلمہ میں نے سب کے لیے منع کیا تھا، میں نے حسین کے لیے منع نہیں کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میرے لال آپ کے نانا آپ کے پیچھے پیچھے گئے
گلی میں جب آپ کو انہوں نے پا لیا تو آپ کو آغوش میں اٹھانے کی کوشش کی. میرے لال آپ اتنا ناراض تھے کہ آپ نے مچل کے کہا نانا جائیے، مگر یاد رکھیے گا نانا یہ مدینہ ہے نانا، یہ کربلا نہیں ہے. رسول خدا نے حسین کو آغوش میں اٹھایا اور جناب ام سلمہ کے گھر کے اندر آئے اور اس حجرے میں گئے اور کہنے لگے ام سلمہ اب دروازہ بند کر لو ام سلمہ، اب اگر کوئی بھی آئے ام سلمہ تو یہ کہہ دینا ام سلمہ کہ آج اللہ کا رسول کسی سے نہیں ملے گا. بس میرے لال حسین حجرے کا دروازہ رسول نے بند کر لیا اور ایک مرتبہ میں نے سنا کہ حسین رسول خدا باواز بلند رو رہے ہیں. میں نے آواز دے کے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا عالم ہے؟ کہا اے ام سلمہ دروازہ کھول کے اندر آ جاؤ. میں نے جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے نانا نے آپ کا کرتا اتارا تھا اور مختلف مقامات پر بوسے لے رہے تھے، کبھی ہاتھ چوم رہے تھے، کبھی سینہ چوم رہے تھے، کبھی جبین چوم رہے تھے. کہا اے اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اے ام سلمہ میں وہ مقامات چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تیر لگیں گے، جہاں میرے حسین کو تلواریں لگیں گی، جہاں میرے حسین کو نیزے لگیں گے. کہا اللہ کے رسول یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ اللہ کے رسول یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ کہا ام سلمہ 61 ہجری میں. کہا ام سلمہ 61 ہجری میں. کہا اے اللہ کے رسول یہ واقعہ کہاں پیش آئے گا؟ کہا ام سلمہ عراق میں. اور اے میرے لال یہ تمہارے نانا مجھے کربلا کی خاک دے کے گئے اور یہ مجھ سے کہہ کے گئے تھے کہ اے ام سلمہ اس خاک کو دیکھتی رہنا، 10ویں محرم جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا. میرے لال کہیں بھی جاؤ، میرے لال دنیا کے کسی کونے میں جاؤ مگر میرے لال عراق نہ جاؤ. ایک مرتبہ حسین نے نانی کو قریب بلایا اور کہنے لگے نانی آئیے میں آپ کو کچھ مقامات کی زیارت کروا دوں. یہ کہہ کے حسین نے ایک مرتبہ اپنی 2 انگلیوں کو کھولا اور کہا نانی ام سلمہ ذرا غور سے دیکھیے کچھ نظر آ رہا ہے. اب جو جناب ام سلمہ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک دشت بیابان ہے، چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور ایک غریب کھڑا ہے ہاتھوں میں کچھ لیے ہوئے. کہا نانی ام سلمہ کچھ نظر آیا؟ کہا میرے لال حسین مجھے ایک دشت بیابان نظر آ رہا ہے، مختلف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کوئی غریب ہے جو ہاتھوں میں کچھ لیے ہوئے کھڑا ہے. کہا ام سلمہ اے نانی ام سلمہ ذرا غور سے دیکھیے. اب جو غور سے دیکھا تو کہا میرے لال یہ تو تم نظر آ رہے ہو، اے میرے لال یہ تو تم نظر آ رہے ہو. کہا نانی ام سلمہ یہ دشت بیابان کربلا کا میدان ہے، یہ جو جنازے آپ نے کربلا کے میدان میں دیکھے یہ میرے 72 ساتھی ہیں جو کربلا میں مارے جائیں گے. اور یہ نانی ام سلمہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ 6 مہینے کا علی اصغر ہے. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ غش میں گری، حسین نے پانی ڈالا، غش سے جاگی. کہا نانی اب پھر دیکھیے. اب جو دیکھا تو 4 برس کی سکینہ دامن میں آگ لگی ہے. سیعلم الذین انا للہ و انا